अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नावल की ये 15 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जिहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद और नसियान अलबत्ता उसे आजिज़ कर देते थे। डीजे को ज़रा कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती और फिर उसका भुलक्कड़पन। हया जब भी कुछ फ़ोटोकॉपी करवाने जाती, उसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट के छत्ते, किसी किताब पर हमेशा शनासाई का गुमान गुज़रता। वो उसे उठा कर देखती तो बड़ा डीजे लिखा होता। वो हर चीज़ वापस ला कर डीजे के सर पर मारा करती थी और डीजे ये इधर कैसे पहुंच गया कहकर हंसने लग जाती। सबांची में उनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। उस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त और गर्दन खुली रखना था। वो मोबाइल के बड़े पैड कार्ड की तरह थी। गोरसल काट फोटो का पैर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। उसमें मोबाइल के एजी लोट की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। उन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरो का स्कॉलरशिप मिलता था, मगर चंद टेक्निकी मसाइल के बायस किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फौरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो सबांची के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता। हर ब्लॉक में एक किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ तलबा के लिए ख़ुसूसी डिज़ाइन के 2 चूल्हे थे। इस ख़तरे के पेशे नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रख के भूल जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो, वे चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट बाद जब चूल्हा खूब गर्म हो जाता तो खुद ब खुद बंद हो जाता, फिर 5 मिनट बाद दोबारा जल उठता। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हे पे देसी खाना पकाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी स्टोर दयासा था। दया उसका नाम था और 7 तुर्क में स्टोर को कहते थे। वो दोनों दया स्टोर से राशन लाते और बिल आधा आधा तकसीम कर लेते। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो कुछ भी होता था मगर खाना ना होता। डीजे में ये तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। वो जब बगैर भुने उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालती तो भी ज़रा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे
بینک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اترتی اور اسی طرح نہار منہ کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی، پھر پٹ کھول کر باہر چہرہ نکال کر زور سے آواز نکالتی، گڈ مارننگ ڈی جے۔ اور جواب میں دور کسی بلاک سے ایک لڑکا زور سے پکارتا، ٹی بے۔ غالباً وہ ڈی جے کے الفاظ ٹھیک سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ڈی جے روز صبح صبح یہی عمل دہراتی تھی۔ اس کے ٹی بے کہنے کے بعد وہ پکارتی، ذلیل، اور وہ لڑکا جواباً چلاتا، دادی۔ اس کے بعد حیا کمبل سے منہ نکال کر کشن اٹھاتی اور ڈی جے کو زور سے دے مارتی۔ یوں اس کی اور اس اندیکھے لڑکے کی گفتگو اختتام پذیر ہوتی۔ گھر روز ہی بات ہو جاتی تھی، البتہ موبائل کی رجسٹریشن میں مسئلہ ہوا تھا۔ ڈی جے کا تو رجسٹر ہو گیا، مگر حیا کے ساتھ ہوا یوں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جہاں انٹری کی تاریخ 5 فروری لکھی تھی، وہاں اوپر آفیسر کے دستخط کے باعث 5 کا ہندسہ بظاہر 6 لگ رہا تھا۔ تاریخ کا ذرا سا فرق مشکل پیدا کرنے لگا اور اس کا فون رجسٹر نہ ہو سکا تو ترک سم اس پہ استعمال نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہفتے کے بعد غیر رجسٹر فون پہ ترک سم بلاک ہو جاتی تھی۔ تو حالے نے اسے اپنا ایک پرانا موبائل سیٹ لا دیا اور وہ اب بدصورت موٹے بھدے فون کو برداشت کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ اپنے موبائل پہ اس نے اپنی پاکستانی سم لگا دی تھی اور وہ رومنگ پر ٹھیک چل رہی تھی۔ تمہارا کہاں کا پلان ہے؟ حیا نے چاولوں کی پلیٹ میں سے چمچ بھرتے ڈی جے سے پوچھا۔ یہ پلاؤ اب اس کا اور ڈی جے کا مرغوبہ ترین کھانا بن چکا تھا، اور ساتھ ترک کوفتے اور پھلوں کا سلاد۔ وہ دونوں آمنے سامنے ڈائننگ ہال میں بیٹھی جلدی کھانا کھا رہی تھیں۔ میں سسلی جانا چاہتی ہوں، شاپنگ وغیرہ کے لیے، اور تم تو اپنی پھپھو کے گھر جاؤ گی نا؟ ڈی جے کوفتے کے سالن میں سے تیل نکال کر دوسرے پیالے میں ڈال رہی تھی۔ وہ یوں ہی ہر سالن میں سے تیل نکالا کرتی تھی، تلی ہوئی چیزوں کو اخبار میں لپیٹ کر دباتی اور پھر کھاتی۔ ہاں، اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی لیے ہو۔ حیا نے رک کر ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ بنا اثر لیے اوپر آیا تیل دوسرے پلیٹ میں انڈیلتی رہی۔ ڈائننگ ہال بے حد وسیع و عریض تھا۔ ہر سوزر گردوشینا جگمگا رہی تھی۔ وہاں 2 لمبی سی قطاروں میں مشتعل میزیں لگی تھیں اور دونوں قطاروں کے چاروں طرف کرسیوں کی سرحدیں بنی تھیں۔ ہر طرف گہما گہمی رش اور شور سا تھا۔ دفعتاً پلیٹ کے ساتھ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چمچ پلیٹ میں رکھا اور نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان، ہوم کالنگ۔ حیا، ارحم بول رہی ہوں۔ ہاں، کیسی ہو ارحم؟ نوالا منہ میں تھا، اس لیے اس کی
फंसी फंसी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ। अरहम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है? तुम सुनाओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ, सुनो, एक बात थी। अरहम की आवाज़ धीमी और सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। उसके जहन के पर्दे पर वो वीडियो उभरी थी। वो, यार अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सरा था। उसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम साधे सुने गई। पल भर को उसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। उसकी समात में सिर्फ अरहम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर उसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ है और कैसी है। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें उसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूँ। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने एक ख्वाजा सरा से बात की है। ये बात तुम्हें उससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया उसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मज़ीद चंद बातें करके उसने फ़ोन रख दिया। वो दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा है? डीजे नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। उसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देख कर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पाजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की जर्द शिफॉन की तंग चूड़ीदार आस्तीनें कलाई तक आती थी। शिफॉन का दुपट्टा उसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था। बाल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पे डाल रखे थे। हाँ है, एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने उचकाकर प्लेट में पड़ा कोफ्ता कांटे से काटने लगी थी। ओ नो, सारा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। ओ डीजे, ये क्या है? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर रुकी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओफो, अपने पीछे देखो, उसने झुंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरबी माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो शलवार कमीज़ और दुपट्टे में मलबूस थी। सबांजी में हम वतन। डीजे ने बेयकीनी से प्लेट झपटी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर उसकी जानिब लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। उन दोनों को देखकर ठिठकी। वो डीजे की शलवार कमीज़ और हया का फ्रॉक पाजामा बेयकीनी से देख रही थी, और वो दोनों उसकी शलवार कमीज़। आप पाकिस्तानी हैं? हया पे खुशी से इसी के पास आ गई। डीजे उससे ज़रा पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला।
اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پہ رکھ کر دبایا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ ڈی جے رانا، ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں ہم۔ کبھی آنا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور انجم باجی۔ ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خدا حافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگی۔ وہ ٹاکسم کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراک پر پہن لیا تھا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات۔ ہوا اس کے لمبے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جیحان نے فون اٹھایا۔ جیحان، میں حیا۔ اس کے آواز میں خفت در آئی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا بولو۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ وہ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکینڈ تھا تو۔ سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والے روز جیحان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جیحان نے فوراً نمبر لکھوایا۔ اچھا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ عجیب اجنبی سا اپنا تھا۔ پھپھو اسے کیب پر لینے آئی تھی۔ وہ جو چند لیراز کی بچت کے چکر میں کیب کر کے نہیں گئی تھی، خوب شرمندہ ہوئی۔ گاڑی نہیں تھی تو بتا دیتی، میں تو ایسے ہی۔ کوئی بات نہیں، گاڑی تو جیحان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اور وہ مزید شرمندہ ہوئی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی کے باہر دوڑتے درخت دیکھنے لگی۔ اسے پھپھو کچن میں ہی لے آئیں۔ حسب عادت وہ کام میں مصروف ہو گئیں۔ یہ میرے لیے اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ارد گرد پھیلے اشیاء دیکھ کر خفا ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم میری بیٹی ہو، میرا ہاتھ بٹا دو گی، اس لیے میں نے یہ سب شروع کر لیا۔ دونوں کے درمیان پچھلی ملاقات کے ناخوشگوار اختتام کا کوئی تذکرہ نہ ہوا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چلیں، آج پلاؤ تو میں ہی
بناتی ہوں، مجھے ریسیپی سمجھاتی جائیں۔ ویسے بھی ترکوں کی میز اس پلاؤ کے بغیر ادھوری لگتی ہے۔ وہ کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا کر آستینیں کلائی سے ذرا پیچھے کرتی واپس آئی۔ دوپٹہ اس نے اتار کر کرسی پہ رکھ دیا تھا۔ پہلے تو تم چکن کی بوٹیاں کاٹ لو۔ انہوں نے ٹوکری میں رکھے مرغ مسلم کی طرف اشارہ کیا اور خود چولہے پہ چڑھی دیگچی میں چمچ ہلانے لگی۔ چھری تو یہ پڑی ہے، کٹنگ بورڈ کدھر ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کٹنگ بورڈ، اوہ، وہ تو صبح سے نہیں مل رہا۔ جیحان بھی پتہ نہیں چیزیں اٹھا کر کدھر رکھ دیتا ہے۔ ٹھہرو، میں ایک پرانا بورڈ لے آؤں، اوپر اینٹک سے۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ اینٹک اوپر کس طرف ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر، راہداری کے آخری سرے پر۔ مگر تمہیں تکلیف ہوگی، میں خود۔ آپ گوشت بھونے، جل نہ جائے۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی باہر لوبک روم تک آئی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگے قد آور آئینے میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو ذرا سی مسکرا دی۔ فرش کو چھوتے زرد فراق میں وہ کھلتے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ گلے کا کاٹ کھلا تھا۔ اس کے دہانے پہ چھوٹے چھوٹے سورج مکھی کے پھولوں کی لیس نیم دائرے میں لگی تھی۔ یوں لگتا تھا اس کی خوبصورت لمبی گردن میں سورج مکھی کے پھولوں کا ڈھیلا سا ہار لٹک رہا ہو۔ اس نے انگلیاں فراق پہلوؤں سے ذرا سا اٹھایا اور ننگے پاؤں لکڑی کے زینوں پر چڑھنے لگی۔ اور راہداری کے آغاز میں ایک کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ جیحان کا ایک کمرہ تھا۔ ابھی گھر بھی داخل ہوتے ہوئے پھپھو نے ایسا کچھ بتایا تھا۔ وہ ایک نظر بند دروازے پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ فراق اب اس نے پہلوؤں سے چھوڑ دیا تھا۔ اینٹک میں آگے پیچھے بہت سے صندوق اور کاٹ کباڑ رکھا تھا۔ متذبذب سی اندر آئی۔ بتی نہ جانے کدھر تھی۔ اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ باہر سے آتی روشنی کافی تھی۔ وہاں ہر سو سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ نہ جانے کدھر تھا۔ وہ اندازہ آگے بڑھی اور ایک کونے والے صندوق کا کنڈا کھول کر ڈھکن اوپر اٹھایا۔ نیچے لانگ روم سے بیرونی دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، ساتھ میں جیحان اور پھپھو کی ملی جلی آوازیں۔ یقیناً وہ آ گیا تھا۔ وہ مسکرا کر صندوق پر جھکی۔ اس میں الیکٹرک کا کوئی ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا تھا۔ کٹنگ بورڈ کہیں نہیں تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور نسبتاً کونے میں رکھے صندوق کی طرف آئی۔ اپنے عقب میں اسے راہداری سے کسی دروازے کے ہولے سے کھلنے کی چر سنائی دی۔ جیحان، اتنی جلدی؟
اوپر پہنچ گیا، مگر وہ پلٹی نہیں اور صندوق کو کھولنے لگی، جس کے ڈھکن کے اوپر گرد اور مکڑی کے جالوں کی تہہ تھی۔ اس نے چند چیزیں الٹ پلٹ کی تو بے اختیار گرد نتنوں میں پھنسنے لگی۔ اسے ذرا سی کھانسی ہوئی۔ پورا ایٹنگ بے حد صاف تھا، ماں سوائے اس کونے میں رکھے 2-3 صندوقوں کے، جیسے انہیں زمانوں سے نہ کھولا گیا ہو۔ اس کی پشت پہ ایٹنگ کا ادھ کھلا دروازہ ہولے سے کھلا۔ کوئی چوکھٹ میں آن کھڑا ہوا تھا، یوں کہ راہداری کی آتی روشنی کا راستہ رک گیا۔ پل بھر میں ایٹنگ نیم تاریک ہو گیا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ صندوق میں کسی خالی شے کی جھلک دکھائی دی۔ اس نے دونوں میں پکڑ کر اسے اوپر نکالا اور لکڑی کا تختہ حیا نے کپڑا کھول کر سیدھا کیا۔ ایک پرانی گرد آلود خاکی شرٹ، اس پہ ستارے، تمغے اور ایک نام کی تختی۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چوکھٹ میں کھڑا شخص اس کی طرف بڑھا۔ حیا نے نیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ تختی پڑھی۔ سکندر شاہ۔ اس نے بے اختیار دیکھا۔ وہ کرنل کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ شرٹ ہاتھ میں پکڑے کسی الجھن میں گرفتار پلٹی اور ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ اس کے عقب میں جیحان نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ دراز قد، کنپٹیوں اور پیشانی سے جھلکتے سفید بال، سخت نقوش نائٹ گاؤن میں ملبوس۔ وہ کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔ وہ سانس روکے انہیں دیکھے گئی۔ وہ عین اس کے سر پر آئے اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ میری جاسوسی کرنے آئی ہو؟ اس کے گلے کو دبوچتے وہ گررائے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں کو بولو انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ زور سے کھانسی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے اس کا سر کھلے صندوق پہ جھکا دیا۔ وہ تڑپنے چلانے لگی، چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبھو کر ان کو ہٹانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا۔ وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکن بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مرنے والی ہے۔ امی، امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اڑے
संदूक में उसका सांस उखड़ने लगा। छोड़े। डहार से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। उसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींचकर अलग किया और अध खुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरे होकर औंधी झुकी हया को बाजू से जकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे हैं आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लें, आइंदा अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अंगुष्ठ उठाकर सख्ती से वो उन्हें तनबीह कर रहा था। जिहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से उसे सुनते गए। और तुम? वो हया की तरफ पलटा, एक कुसीली निगाह उस पर डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पे लाकर उसने हया का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानिंद जर्द पड़ चुका था। गर्दन पे उंगलियों के सुर्ख निशान पड़े थे। वो हौले हौले काँप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था क्या? जो उन्होंने तुम्हें भेजा? मना किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो। वो गुस्से में बोलता उसे कोहनी से पकड़े नीचे सीढ़ियाँ तेजी से उतरने लगा। वो उसके साथ खींची चली आ रही थी। फुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पे रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। पानी की ज़रूरत तो हया को नहीं थी। वो सहमी हुई खड़ी थी। जिहान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफ़ा देखा, और इतनी शाइस्ता उर्दू बोलते हुए भी। मैं उन्हें देखती हूँ, फुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़े गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पे रखी और उसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती उसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे बने स्टेप्स पर बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर उसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी, मगर उसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से ज़रा आगे मोड़े वो हमेशा की तरह वजीहा और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा सा और
سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی بارڈ اور بارڈ سے ہی بنا گیٹ۔ بارڈ کے تختوں کی درزوں سے باہر گیلی سڑک دکھائی دیتی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو کا حلقہ بنائے چہرہ جہان کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ فراق کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑپھڑاتا ہوا اوپر اٹھ جاتا تو پاجامے کی تنگ چوڑیوں میں مگید ٹخنے اور پاؤں جھلکتے۔